تو وقال الآخر، تو دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، یہ پتہ ہے انی بے شک میں، یہ وہی لفظ ہیں جو اوپر تھے، آرانی میں دیکھتا ہوں خود کو، احملو، احملو حمل سے ہے، حمل بوجھ کو کہتے ہیں نا، اٹھانا، حاملہ بھی اسی سے ہے جو اٹھائے ہوتی ہے بچے کو، تو احملو کہ اٹھا رکھی ہے، فوقا، فوقا اوپر کو کہتے ہیں اور اس کا اپوزٹ تحت ہے۔ اردو میں ہم نہیں کہتے اس کو فوقیت حاصل ہے، مینس اپر ہینڈ، فوقا اوپر ہے، اردو کے سارے لفظ ہوتے ہیں فوقیت، اور من تحت الانہار تو تحت بھی ہم کہتے ہیں، ماتحت نہیں کہتے، سارے اردو میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، فوقا اوپر، راسی، راس کے ساتھ یا متکلم لگ گیا، راس ہیڈ کو کہتے ہیں نا، راس ہیڈ کو کہتے ہیں، رؤوس اس کی جمع ہے، رؤوس اس کی جمع ہے نا، راس، تو یا متکلم لگ گیا، میں اپنے سر پر، ہاں وہ بھی سر اونچا ہی ہوتا ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل، اللہ اکبر۔ اچھا سر، خبزہ، یہ تو جو مڈل ایسٹ گئے ہیں وہ اچھی طرح جاتے ہیں، خبز تو بڑا کامن ہے وہاں، خبز کر رہے ہوتے ہیں، اور روٹی کو کہتے ہیں خبز جو ہے نا خبزہ روٹی، تاکل الطیر منہ، اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اشارہ ہی ویسے ڈیڈ کی طرف ہے، پرندے تو تبھی نوچیں گے نا جب وہ لاش بن گئی، ختم ہو گئے نا، بہرحال یہ کہ نا تاکلو کھاتے ہیں، الطیرو پرندے، منہ اس سے، یعنی جو سر پہ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اس میں سے، یہ اس نے کہا۔ اچھا اب دونوں کہہ رہے ہیں نبئنا، نبے، نبا سے ہے خبر دیں یعنی بتائیں، نہ ہمیں، بتاویل ہی اس کی تعویل، یعنی دونوں نے اپنا خواب سنا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیں، ہم آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بڑے محسن نظر آتے ہیں، نیکوکار ہے نا۔ یہ دیکھیں یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ان کے کردار اخلاق سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ تو جان پہچان جیل میں ہوئی ہے نا، کوئی پہلے سے کوئی رشتہ داری، وہ تھوڑی ہے جان پہچان، یہ تو سب جیل کا ہی ہے نا، لیکن وہ امپریس ہوئے ہیں اخلاق، کردار، اور ان کے کہہ رہے ہیں انک نراک من المحسنین، انا بے شک ہم، نراک، اس میں بھی را آ گیا دیکھنا، یہ بھی تین لفظ ہو گئے نا، نا نرا کا ہے، را کا ہم دیکھتے ہیں، را دیکھنا، ہم دیکھتے ہیں، کا آپ کو ہم دیکھتے ہیں محسن کی حیثیت سے، محسن اس کی جمع محسنین ہے نا، محسن نیکوکار، نیکوکار۔ اچھا تو یہ آیت میں یہ ہوا کہ وہ دو نوجوان بھی داخل ہوئے، تو ان میں سے ایک نے اپنا خواب سنایا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں جیسے۔ دوسرے نے کہا جی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہی ہیں۔ دونوں نے کہا جی آپ برائے مہربانی ہمیں تعبیر بتا دیں، کیونکہ آپ بڑے ہی نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب آپ سنیے، انہوں نے کہا بالکل میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، لیکن جو یہ جیل کا جو کھانا آتا ہے نا، اس سے پہلے ذرا میری ایک بات سنیں، اور پھر یہ کہہ کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کی۔ قال لا یاتیکم طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ قال کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، لا نہیں، یاتی کما، عطا یاتی آنا،
کما تسنیہ کا صیغہ ہے، کا کی کما، ربکما فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہاں پہ کما جو ہے وہ جن و انس کی وجہ سے کما آیا ہے، جنات اور انسانوں سے خطاب ہے سورہ رحمان میں، تو پورے وہ تسنیہ کے صیغے میں ہے، یا معشر الجن والانس، تو اس لیے کما، اچھا یہاں بھی کما ہے، آئے گا تم دونوں کے پاس طعام کھانا، ترزقانہ رزق سے ہے جو رزق تم کو دیا جاتا ہے، ترزقانہ جو تم کو دیا جاتا ہے، الا سوائے، لا آگے نا نہیں تو آگے الا سوائے، نبأتکما، نبا، ہاں نبا تو کما، نبا، یہ ایکچولی نبا خبر کو کہتے ہیں نا، نبا خبر کو کہتے ہیں، نبا، اسی سے لفظ نبی بنا ہے، خبر لانے والا، خبر یہی کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا یہ شد جو ہے نا یہ وہی معنی دے دیتا ہے جیسے شروع میں حمزہ کو اضافہ کر کے کہتے ہیں، جیسے خرجا نکلنا، الف لگا دو، اخرجا نکالنا، نکالنا، اسی طرح یہ شد بھی از ایکول ٹو یہی مطلب دے دیتا ہے اگر یہ ایسا ہو نا۔ ایک ہوتا ہے خبر ہونا، ایک ہوتا ہے خبر دینا، تو خبر دوں گا یعنی بتا دوں گا، بتا دوں گا، تا کے اوپر پیش آ گیا میں، تا کے اوپر پیش ہو تو میں، توکلت علی اللہ، کما تم دونوں کو میں بتا دوں گا، یعنی تعبیر تم دونوں کو، یہ اس طرح ہے، نبا تو کما، یہ ایسے لفظ ملا کر لکھے ہوتے ہیں نا، وہ سب آپ جانتے ہیں میننگس نا، تو وہ ملا کر لکھے ہوتے ہیں، تو الگ الگ معنی دیکھ لیں، نبا خبر دے دوں گا، بتا دوں گا، تاکہ اوپر پیش میں، کما تم دونوں کو کیا بتا دوں گا، بتاویل ہی، اس کی تعویل، اس کی تعبیر کب بتا دوں گا، قبل ان یاتی کما، قبل اس کے ان کے یاتی یا آئے، کما تم دونوں کے پاس، یعنی وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے، رزق تم دونوں کے پاس آئے، یہ مطلب ہے، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے تو ان کو بتا دیا کہ اس ٹائم سے جو ہے نا وہ پہلے پہلے۔ اچھا، اور ساتھ یہ فرمایا حضرت یوسف نے کہ میں جو تعبیر بتاؤں گا نا وہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ذالکما مما علمنی ربی، میرے علم نے، میرے رب نے جو علم دیا ہے اس میں سے میں تمہیں بتاؤں گا، مما، ذالکما یہ ہے، مما اس سے جو، علم، علم یعلم سکھانا ہے، اسی سے معلم بنا ہے، تو نی آ گیا مجھے، علما سکھایا، نی مجھے، کس نے سکھایا، ربی میرے رب نے، تو یہ کہا کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا ہے یہ اللہ نے مجھے علم سکھایا ہے۔ اچھا اب اس آگے جو لفظ ہے نا انی ترکتو، یہاں سے ان کی دعوت و تبلیغ شروع ہوئی ہے، اور آیت نمبر 40 تک یہ دعوت چلے گی ان کی، اور پھر 41 میں وہ تعبیر بتائیں گے، 40 تک جو ہے یہ
دعوت اور تبلیغ کیسے خوبصورت انداز سے کی ہے انہوں نے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر نہیں رکھتے، اور میں نے کون سا ملت اپنا لیا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب والا دین۔ ظاہر ہے وہ تو موحد تھے، توحید والا، اور کہا کہ بالکل ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان نشرک باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ لیکن توحید کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے، خاص طور پر اس دور میں جب ہر طرف شرک تھا، اور کہا یہ اللہ کا دین فضل ہے ہم پر بھی اور سب لوگوں پر بھی، لیکن ہم شکر نہیں کرتے، توحید کو چھوڑ کر ہم شرک میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کو جھنجھوڑ کے کہا ذرا تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ ارباب متفرقون خیر، زیادہ رب جو ہیں وہ بہتر ہیں الگ الگ، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہو؟ تو کہا یہ جو الگ الگ بنائے ہیں نا معبود، یہ سمجھا رہے ہیں حضرت یوسف، کہا یہ الا اسماء، یہ سب نام ہیں، نام ہیں، آپ نا اللہ اکبر، سمیتموہا، وہ نام تم نے رکھ لیے ہیں، وہ لات ہو، منات ہو، عزا ہو، یہ سارے نام ہی ہیں، کوئی بھی نام رکھ لو۔ لیکن کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی دلیل نہیں دی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 40 تک جو ہے وہ ان کی دعوت و تبلیغ ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، انی بے شک، ترکت چھوڑ دیا ہے میں نے، ترک کرنا اردو کا لفظ ہے، تا کے اوپر پیش میں نے، چھوڑ دیا ہے میں نے، ملت، ملت، مذہب، طریقہ کار، منہج، کن کا؟ قوم لا یؤمنون باللہ، ایسے لوگوں کا جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہوتے ہیں، منکر، ایسے لوگوں کا تو بالکل میں نے بائیکاٹ ہی کر دیا، چھوڑ دیا ہے، ان کا مذہب جو ہے نا الگ ہی ہو گیا۔ اچھا کون سا میں نے مذہب دین اپنایا ہے؟ واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، واتبعت، اتباع کیا میں نے، پیروی کی میں نے، ملت، ملت دین کی، آبائی، اپنے آباء و اجداد، آگے آباء و اجداد کی وضاحت کر دی، آباء و اجداد میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب، پر دادا، دادا اور والد تینوں آ گئے ترتیب سے۔ حضرت یعقوب وہ حضرت یوسف تبلیغ کر رہے ہیں نا، تو حضرت یوسف کے والد یعقوب، یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، تو اس طرح پوری لڑی آ گئی ہے نا جی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ماں نہیں ہے، کانا ہمارے لیے مناسب، یعنی لنا، لنا ہمارے لیے کیا مناسب نہیں ہے؟ ان نشرک باللہ، ان کے نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیئن کسی ایک کو بھی، ذالک من فضل اللہ علینا۔ اب رہا یہ توحید والا مذہب جو ملت ابراہیم ہے، وہ کہا من فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں اس دین سے نوازا، اور فضل ہے علینا، ہم پر، و علی الناس، اور سب لوگوں پر بھی۔ دین تو سب لوگوں کے لیے ہے نا، کچھ مانے کچھ نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن سبھی کے لیے ہے، یا ایھا الناس، سب کے لیے ہے۔ لیکن کہا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر جو ہے نا جی، اکثر لوگوں میں سے لا یشکرون، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ یہ اتنا بڑا فضل ہے۔ ظاہر ہے جب اس کو وہ اپنا نہیں رہے تو ناشکری کر رہے ہیں، اگر وہ اس دین کو اختیار کر لیں تو پھر یہ عملی طور پر شکر ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ
میں نے ان لوگوں کے مذہب کو اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، آخرت کے منکر ہیں۔ میں نے تو اپنے جو بزرگ ہیں نا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کے دین کو اپنایا ہے، ان کے دین کو اختیار کیا ہے، اور کہا یہ تو ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیں۔ اور یہ جو توحید کا دین ہے اسلام، کہا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اگلی آیت میں وہ باقاعدہ مخاطب کر کے جیل کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یا صاحبی السجن، اے میرے زندہ کے ساتھیوں، قید خانے کے ساتھیوں، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں نا۔ ارباب، ارباب رب کی جمع ہے۔ کیا رب متفرقون اردو کا لفظ ہے، متفرق الگ الگ، جدا جدا، خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد ہے، ایک ہے اور قہار ہے، قہار غالب، زبردست۔ تو یہ مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ جیل کے ساتھیوں، کیا الگ الگ کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہو؟ اور اگلی آیت ہے کہ ٹائم ہو گیا آگے ہیں، اب وہ 40 تک کیونکہ ایک ہی موضوع ہے، تبلیغ کا ہے نا، پھر 41 سے دوسرا موضوع ہوگا، یہ سب تبلیغ چل رہی ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بس ایک آیت اور پڑھ لیں۔ اس میں حضرت یوسف کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے سارے بنائے ہوئے ہیں نا، لات منات عزا، ایسے ہی مورتیاں پوجا پاٹ کر رہے ہو، کہا یہ سمیتموہا، خود ہی بنائے، نام رکھ لیے ان کے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر نے کہا نہ کسی کتاب میں ہے۔ تو کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ما تعبدون، ما نہیں، تعبدون تم عبادت کرتے، من دونہ اللہ کے علاوہ، الا سوائے، اسماء ناموں کی، اسماء اسم کی جمع ہے، سمیتموہا یہ بھی اسم سے ہی ہے کہ وہ نام سمپلی تم نے رکھ لیے ہیں، ایسے ہی کچھ خود سے مورتیاں بنا کر ان کے نام رکھ لیے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے باپ دادا نے بھی، کیونکہ بار بار تم یہی کہتے ہو نا کہ وجدنا آباءنا، ہم نے باپ دادا کو یہ کرتے پایا ہے، تو کہا انہوں کا بھی یہی حال تھا، اور کہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما نہیں، انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بہا اس بارے میں، یعنی یہ جو تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر پوجا پاٹ، من سلطان، سلطان کہتے ہیں دلیل، کوئی اس کی حجت، کوئی ایسی بات ثبوت کے طور پر، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، امرا اس نے حکم دیا ہے، امر حکم کیا دیا ہے، اللہ تعبدو، اللہ دو لفظ ہیں ان اور لا، کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا ایاہ سوائے اس کے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم یہی پکا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، قیم قیام سے ہے نا، بالکل سیدھا صراط المستقیم والا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثریت جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔